راشد علی ہیں ایتھنز یونان، وہ کہتے ہیں جی کہ میں تحریک انصاف کا ایک متحرک کارکن اور پرانا سپورٹر ہوں، پچھلے 7 سال سے ایتھنز یونان میں کاروبار کر رہا ہوں۔ عرض ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی نعت تجربہ کاری پہ تو پردہ پڑ جائے گا، لیکن مہنگائی کے ذریعے عوام کی چیخیں نکالنے والا سلسلہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک مسلسل کم کر رہا ہے۔ اب تو حکومت نے بوقت چیزوں کی قیمتیں بڑھانے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ اب خان صاحب کی ایمانداری کا ڈنڈورا پیٹنے والا فارمولہ بھی کارگر نہیں ہوگا۔ آپ کے خیال میں حالات پی ٹی آئی کو کس طرف لے جا رہے ہیں؟ میں نہیں جانتا حالات پی ٹی آئی کو کس طرف لے جائیں گے، لیکن جس دکھ کا، جس اذیت کا جو حقیقت ہے آپ نے اظہار کیا ہے، اس پہ میں ایک تبصرہ کر دیتا ہوں۔ یہ پرانی جنگوں میں ہوتا تھا، میں نے تو کتابوں میں پڑھا ہے۔ آج کل تو وہ جو عثمان غازی اور اس کے والد کا وہ ترکوں کا آٹومنس کی بنیادیں رکھنے کا جو سلسلہ چل رہا ہے، آپ اٹھا کے دیکھیں کیا ہوتا تھا۔ جب زہریلا تیر لگتا تھا، ایک تو اس کو نکالنے کی اذیت بیٹے باپوں کے ساتھ اور باپ بیٹوں کے ساتھ کرتے تھے، چونکہ مقصد ہوتا تھا الٹیمیٹلی زندگی بچانا۔ تیر کے لگنے کی تکلیف اتنی نہیں ہوتی جتنی اس کو نکالنے کی ہوتی ہے، لیکن وہ ضروری ہے، اس بات کو سمجھ لیں۔ تیر نکل آیا، باپ نکال رہا ہے بیٹے کے لیے، دوست کے لیے، بھائی کے لیے، بیٹا باپ کے لیے، باپ بیٹے کے لیے۔ تیر لگا، اٹس ناٹ سو پینفل، کامن سینس کی بات۔ وہ تیر کا تو یوں ہوتا ہے نا، وہ جب نکالتے ہیں تو پورا گوشت، لیکن وہ تیر کھانے کی اذیت سے کئی گنا زیادہ اذیت برداشت کرنی پڑتی ہے زندگی بچانے کے لیے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس سے بھی زیادہ بھیانک تکلیف اپنے اپنوں کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن زندگی بچانے کے لیے وہ کیا ہے؟ وہ ہوتا ہے لوہا گرم کر کے جب سرخ ہو جاتا ہے نا زخم پہ، بڑے سے بڑے فن خان کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ یہ دیکھیں آپ، ہم نے تو کتابوں میں پڑھا، یہ نارمل ٹریٹمنٹ تھا، یہ صرف ترکوں میں نہیں تھا۔ اس کا زہر ختم کرنا اسی وقت، اس سے پہلے کہ وہ پورے جسم میں پھیل جائے۔ تو یہ پلیز آپ یاد رکھیں، بڑے سے بڑا جری آدمی بے ہوش ہو جاتا تھا، تپتا ہوا سرخ لوہا زخم میں اگلے گھسا دیتے تھے تاکہ جل جائے اچھی طرح۔ پاکستان کو جو تیر لگ چکے ہیں، اس کے بعد جو ہو رہا ہے یہ وہی سچویشن ہے۔ بنتا کیا ہے میں نہیں جانتا۔ ایک تاریخی، روحانی اور حقیقی جواب دوں گا جو بالواسطہ آپ سمجھو جواب ہوگا آپ کے سوال کا۔ مجھے بتائیں، تاریخ کے 1-2 واقعات دیکھتے ہیں اور پھر تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ دیکھتے ہیں۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد 2 شہروں پہ ایٹم بامز گرے، ہیروشیما ناگاساکی برباد ہو گیا۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ دنیا میں جاپنیز جیسی بہادر قوم کمی ہے۔ تو دی آرمڈ فورسز آف جاپان دے ڈیسائیڈڈ ناٹ ٹو سرنڈر، انہوں نے کہا آخری گولی اور آخری آدمی تک لڑیں گے، اتنا ملک۔ لیکن بادشاہ نے ایک فیصلہ کیا، اس نے کہا نہیں، ہم جنگ ہار گئے، مانو ہتھیار پھینک کے اوزار اٹھاؤ۔ اور 45 سال سے کم عرصے میں انہوں نے اسی امریکہ کو لمبا لٹا لیا۔ یہ ہوتی ہے حکمت، ٹھیک ہے۔ اور
اس سے بھی بہت عجیب و غریب مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی. فتح مکہ پہ عام مسلمان کو اندازہ نہیں، چونکہ اس کا یہ ایسا سبجیکٹ نہیں ہوتا، تاریخ پڑھتے ہیں لیکن اتنی گہرائی میں نہیں جاتے. بے تحاشا محبت تھی ہمارے حضور کو حضرت امیر حمزہ سے. ان کا قاتل، ان کو شہید کرنے والا وحشی، ہند ابو سفیان کی جو اہلیہ تھی اس کا غلام تھا. اس نے کہا ہر قیمت پہ اسے مارنا، میں تجھے رہا کر دوں گی، انعام دوں گی. احد میں یہ واقعہ. اب حضور نے فتح مکہ پہ کیا کیا تھا؟ اپنے عزیز ترین چچا جو دوست بھی تھے، چونکہ ان کا ایج ڈفرنس حضرت امیر حمزہ کا اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا ایج ڈفرنس بہت ہی کم تھا، بہت ہی کم. سو چچا بھتیجا ہونے کے باوجود وہ دوستی تھی، بچپن اکٹھے گزرا تھا. اور وہ ان اے وے محسن بھی تھے. وہ بدترین حالات میں وہ حضور کے ساتھ کھڑے ہو گئے. اس کے قاتل غلام کو، حبشی کو معاف کر دیا، اور اس سے یہ کام کروانے والی ہند کو بھی معاف کر دیا. یہاں میں ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں، ہمارے یہاں کتابوں میں، کورس کی کتابوں میں ہندا لکھا جاتا تھا، وہ فضول بات ہے، ہند ہی ہے. پچھلے دنوں تک بھی سعودی عربیہ کی رائل فیملی کی ایک شہزادی کا نام ہند تھا. اچھا، تو آپ نے معاف کر دیا. اب مذاکرات ضروری ہوتے ہیں. علی احمد صاحب، آپ کا آخری جملہ یہ ہے کہ سینکڑوں بچوں، شہید بچوں کے والدین کو مطمئن کر پائے گی. دیکھیں، جو نقصان ہے وہ تو ناقابل تلافی ہے، وہ تو ہو نہیں سکتا، وہ تو روگ ہے جو رہے گا. لیکن ایک بات، ان کی شہادت جو ہے اس کا اصل حسن یہ ہے کہ مسلمانوں کے دو گروہ، یہ ان کی شہادت کا صدقہ، یہ ان کی شہادت کا حسن، یہ ان کی شہادت کی روح. اب ان کے ساتھ لگے رہو تو آپ لگے رہو، پھر کیا ہوگا؟ اور بچے قربان کرنے ہیں. سو میں نے آپ کو ایک تو پہلے میں نے مثال دی سیکنڈ ورلڈ وار کی، پھر حضور سے بڑھ کے، فتح مکہ سے بڑھ کے اس اعلان کی تو کیسا کیسا ہذیان نہیں ان لوگوں نے بکا تھا، کیسا کیسا دکھ نہیں دیا تھا، کیسی کیسی اذیت نہیں پہنچائی تھی. ہجرتوں پر مجبور ہوئے، وہاں سے مایوس ہو کے طائف گئے، وہاں پتھر. تو بدر کے شہداء بھلے آپ جیت گئے، لیکن وہی جیسے آپ نے شہید بچوں کی بات کی ہے، تو حکمت کا تقاضا اور ہے. اور مومن کے بارے میں یہ حکم ہے کہ وہ وائز ہوتا ہے، اس کی فراست سے ڈرنے کا حکم ہے. باقی حکومت کیا کرتی ہے اور عدالت کیا کرتی ہے، میرا ذاتی طور پہ اس سے کوئی تعلق نہیں. میرے لیے رول ماڈل حضور ہیں. میں زندگی میں نے بہت سے پولیٹیشنز کو یہ بات کی ہے کہ کوئی سچویشن ایسی نہیں جو ہمارے حضور نے فیس نہیں کی. تو تمہیں ملتی جلتی سچویشن کا زندگی میں سامنا ہو تو غور سے سیرت پڑھو، تمہیں ہر جواب مل جائے گا. ہمت ہے تو وہ کرو جو اس سے ملتی جلتی سچویشن میں حضور نے کیا تھا.